السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگز میں تمام لوگوں کے کردار کا بتایا، شوٹر کا کیا کردار رہا، شہریار کا کیا کردار رہا، قیوم کا کیا کردار رہا، گرل فرینڈ کا کیا کردار رہا، ان تمام کریکٹرز کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی رہی۔ اسی طرح سے آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پولیس قیوم تک کیسے پہنچی، کہ کیسے معلوم ہوا کہ قیوم نے ہی اپنے باپ کا قتل کروایا ہے۔ ایک غیبی مدد آئی، ایک ایسا شخص اس کیس میں پڑا جس کا اس کیس سے براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پولیس قیوم تک آخر کیسے پہنچی، ڈیٹیلز جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ پولیس جب کام کرنے پر آتی ہے تو ایک راہ جاتے شخص سے بھی مدد لے لیتی ہے اور کام کر کے دکھاتی ہے۔ غیبی مدد کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن کسے کہتے ہیں؟ کڑی سے کڑی ملنا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب آپ کو آج کے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں وقوع کی طرف، ڈیٹیلز کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگز میں یہ بتایا کہ ایک آلٹو جو کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کی ریکی پر لگی ہوئی تھی پچھلے ایک ہفتے سے، اور اس دن بھی صبح کے ٹائم سے یہ آلٹو جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد صدیق کا پیچھا کر رہی تھی۔ پولیس کو بھی اس بارے میں جب تھوڑا بہت علم ہوا تو پولیس نے اس پر کام کا آغاز کیا اور سب سے پہلے نکلوائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز، تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں معلوم ہو سکے اس گاڑی کا حلیہ، اس کی نمبر پلیٹ کہاں کی ہے، کس کی ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز سے اس آلٹو کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوائیں تو معلوم ہوا کہ وہ آلٹو جس کو قتل کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی نمبر پلیٹس جعلی ہیں۔ اب شوٹرز نے کیا ہوا کیا تھا؟ شوٹرز نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو جب مرڈر کرنا تھا تو اس آلٹو کی نمبر پلیٹ اوریجنل کو اتار کے گاڑی کے اندر رکھا اور جعلی نمبر پلیٹ اس کے اوپر پیچ کے ذریعے سے ٹائٹ کر دی اور جا کر ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل کر دیا۔ پھر کچھ اور آگے گئے، بھاگے وہاں سے، ایک سائٹ اور ایک خاموش اور ایک ویران علاقے میں اس آلٹو کو پارک کیا، اوریجنل نمبر پلیٹ لگائی اور 2 نمبر جعلی نمبر پلیٹ کو اتار کے گاڑی کے اندر رکھا۔ اچھا، اب جو اوریجنل نمبر پلیٹ تھی وہ آلریڈی جب پولیس نے ایک ہفتہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی تو اس کے اندر اوریجنل نمبر پلیٹ کا نمبر پولیس سی آئی اے کے پاس آ چکا تھا۔ اب جو اوریجنل نمبر پلیٹ تھی اس کو ٹریس کرنا شروع کیا سی آئی اے نے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو اوریجنل نمبر پلیٹ والی آلٹو گاڑی ہے جو کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کی ریکی پر لگی ہوئی تھی، یہ سجاد نامی ایک شخص نے رینٹ کے اوپر وہاڑی سے لی ہے اور وہ ٹریول کرتے 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 لاہور آن پہنچی، ویلنشیا تک۔ اچھا، اب یہ سجاد کون ہے بھائی؟ سجاد کی پہچان نکالنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ سجاد شہریار کا والد ہے اور شہریار وہ کردار ہے اس وقوع کا جو کہ قیوم کا بیسٹ فرینڈ ہے، جس نے قتل کا مشورہ دیا قیوم کو، جس نے سارے انتظامات کیے، شوٹر ہائر کیا اور مکان لیا ویلنشیا میں، یہاں پر شوٹرز کو بلایا اور سب کچھ کرنے والا ماسٹر مائنڈ آدمی ہے۔ اچھا، یہ ڈیٹیلز جب سامنے آ گئی تو ظاہر ہے پولیس کافی حد تک اس کیس کو سالو کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب ایک ایسا کامیاب ذہین پولیس آفیسر جو اس ٹائم لاہور کے ایک نجی تھانہ میں ایز اے ایس ایچ او اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہا ہے، اس کا اس کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے پاس، اس کے تھانہ میں ایک شخص آیا، پولیس آفیسرز کے انفارمرز ہوتے ہیں جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، تو ایک انفارمر آیا اس ذہین آفیسر کا اور اس سے کہا کہ ایک ایسا کیس جس کا تمام لوگ پتہ لگانا چاہتے ہیں، جو خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، میرے پاس اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، کس نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کروایا اور یہ کیا ایشو ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ بالکل آپ مجھے بتائیں۔ اب وہ جو ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو ابھی ولاگ میں آپ کو بتانا قبل از وقت ہوگی،
وہ کانفیڈینشیل ہے، وہ مزید آگے چل کر مزید اس کو میچور کر کے نتھار کے نکھار کے آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن ابھی بتانا قبل از وقت ہو جائے گی۔ یہاں سے پھر معلوم ہوا کہ یہ قتل جس کو رنگ دیا جا رہا تھا کہ یہ ایک سیاسی قتل ہے، کسی نے سیاست کے پیچھے قتل کر دیا، بزنس کے پیچھے کر دیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایشو تو کچھ اور ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ قابل ترین پولیس آفیسر پہلے سی آئی اے میں کام بھی کر چکا ہے، اور اس نے جا کر اپنے باقی سی آئی اے کے آفیسر سے گفتگو کی کہ مجھے ایک ایسی انفارمیشن ملی ہے جس پر میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے الاؤ کیجئے، اجازت دیجئے، تاکہ میں جا کر اس لڑکے سے تھوڑی سی تفتیش کروں گا اور مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ میرے انفارمر نے مجھے جو خبر دی ہے وہ بڑی مضبوط خبر لگتی ہے۔ آفیسرز نے، سی آئی اے کے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ آلریڈی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، اگر کل کو یہ ایشو نہ نکلا تو اس کیس کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ جس پر پولیس آفیسر نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں جب اس کو ہاتھ ڈالوں گا تو مضبوط ہاتھ ڈالوں گا، آپ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں۔ سی آئی اے کے باقی لوگ اس پر ایگری ہوئے، رضامند ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کا آغاز کریں، ہمیں تو کام سے غرض ہے۔ قابل آفیسر قیوم کے پاس اس کے گھر چلا گیا اور جا کر سب سے پہلے یہ افسوس کیا کہ مجھے بہت دکھ ہوا آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ کا، آپ کے والد صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے۔ جس پر قیوم نے ایک لمبی رام کہانی سنائی، سیاسی قتل ہو گیا، دشمنی ہو گئی، ڈاکو تھے، کون قتل کر گیا، جو سب ذہین پولیس آفیسر سنتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی گفتگو میں اس نے کہا کہ یار آپ نے وہ کرائم پیٹرول ڈرامے دیکھے ہوئے جس میں ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ باپ کو قتل کرنے والے کوئی ڈاکو، ڈکیت، چور نہیں ہوتے بلکہ اس کا سکا بیٹا ہوتا ہے۔ جس پر قیوم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایکسپریشنز بدل گئے، چہرے پر کچھ اس طرح سے غمزدگی، خوف کے بادل منڈلانے لگے کہ صاف سمجھ آنے لگا۔ اب جیسے ہی اس کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہوئے تو ذہین پولیس آفیسر بھاپ گیا کہ معاملہ یہی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کو اس کا جو شک ہے وہ مزید مضبوط ہونے لگا کہ نہیں، معاملہ یہی کچھ خراب ہے۔ ذہین پولیس آفیسر نے آ کر اپنے سی آئی اے کے دوستوں کو، آفیسرز کو یہ بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے، آپ خود اس کی تفتیش کریں تاکہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے، اور آلموسٹ اگر قیوم ہماری گرفت میں آ جاتا ہے تو معاملہ سالو ہی سالو ہے، کیس ہمارا میچور ہی میچور ہے۔ جس پر اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیہان سے یہ کیس بہت زیادہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہے، اگر کل کو قیوم اس میں ملوث نہ پایا گیا تو پولیس کا مورائل بہت ڈاؤن ہو جائے گا۔ جس پر ذہین پولیس آفیسر کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں سر، معاملہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اور صرف آپ اس کی اجازت دیجیے۔ افسران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں مضبوط شواہد کا انتظار ہے، پھر ہم اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اس طرح سے نہیں۔ اسی دوران ایک دوسری ٹیم جو کہ وہاڑی سے شہریار کو اور باقی لوگوں کو ٹریس کرنے میں لگی ہوئی تھی، ان سے آلٹو کی ڈیٹیل کے متعلق پوچھا گیا تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہاں سے جو آلٹو رینٹ پر سجاد نامی شخص نے لی وہ یہی آلٹو ہے، نمبر سیم ہے جو استعمال ہوئی ہے، تو ان کا شک ہو گیا مزید مضبوط۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ قیوم کے پاس گئے گھر اور جا کر قیوم سے کہا کہ آپ ذرا سی آئی اے تشریف لائیے، ہم نے 2 لوگوں کو پکڑا ہے، آ کر ان کی شناخت کر لیجئے تاکہ آپ کے والد کے قاتلوں تک ہم پہنچ سکیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ قیوم آیا ان کے ساتھ سی آئی اے میں اپنے ملزمان کی شناخت کے غرض سے۔ یہاں پر آیا تو سی آئی اے نے ان کو یہ بتایا کہ یہ آلٹو کس کی ہے، سجاد کون ہے، شہریار کون ہے، تو مزید چہرے کے رنگ اڑنے لگے قیوم کے۔ پھر کچھ ٹیکنیکل شواہد، ثبوت سامنے رکھے اور کہا کہ یہ چیزیں آلریڈی ہم پکڑ چکے ہیں، کیا یہ تم نہیں، کیا یہ تمہاری کال نہیں، کیا یہ آلٹو نہیں، کیا شہریار تمہارا دوست نہیں، اور کیا یہ تمہاری سی ڈی آرز نہیں، اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں
टेक्निकल रखी गई कयूम के आगे, तो कयूम ने ये कन्फेस कर लिया कि यस मैंने ये कत्ल करवाया है, और ज़ारो कतार रोने लगा, जिस पर CIA काफ़ी हद तक अपने आप को मुतमईन समझने लगी कि हमने इस केस को काफ़ी हद तक मैच्योर कर लिया है। अब आगे इस वक़ुआ के जो किरदार रह गए हैं अब उनको ट्रेस किया जा रहा है। अब वो कब ट्रेस होते हैं ये भी आपको बताएंगे।